آج ایک تو خان صاحب ویل چیئر پر پیش ہوئے عدالت میں. میرا بالکل یہ اوپینین ہے کہ ہائی کورٹ کو ان کو ریلیف دینا چاہیے. سب کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک شخص زخمی ہے, مسئلہ ہے. ڈاکٹرز کی رپورٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے, سرکاری ڈاکٹر سے چاہیے تو سرکاری ڈاکٹر سے کروائے اس کا پروسیجر, لیکن بہرحال اب ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں اس پہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک غیر رسمی گفتگو وہاں پر جو کی ہے, اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ان کے اوپینین یقیناً, لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اب شاید پرابلمیٹک ہونا شروع ہو رہی ہیں. خان صاحب نے کہا میرے مقدموں میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے, ڈبل سینچری جلد مکمل ہو جائے گی. کرکٹ میں تو 170 تک ہی پہنچا تھا, ڈبل سینچری نہیں ہوئی تھی. ہمارے مذاکرات ٹی ٹی پی نہیں بلکہ نئی افغان حکومت سے ہوئے تھے. ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی, ہم نے کہا کہ ان لوگوں کو واپس بھیجیں. ہماری بات چل رہی تھی کہ حکومت ہی چلی گئی, پی ڈی ایم حکومت نے آ کر پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا. علی محمد خان صاحب, یہ اب آپ نے خود کہا دس از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر کو کیا اس قدر سینسٹیو باتوں پہ یوں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں, کچھ باتیں صافی برادری وہاں ہوتی ہے. میں بھی وہی تھا, ہائی کورٹ میں خان صاحب کے پیچھے ہی میں کھڑا تھا جب وہ گفتگو کر رہے تھے. تو آپ نے اپنے سوالات کانوں ہوتے سے ہیں, ان سنی. کے سوالات ہوتے ہیں جو ان کو جوابات جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کینڈیڈ ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی, وہ شاید نئی کوٹ ہوئی, وہ بھی بڑی اہم ہے. عمران خان صاحب نے سیکیورٹی پہ وہاں ڈسکشن ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہمارے وکلاء کی, کہ جو بہت زیادہ پولیس ڈپلائی کی ہے گورنمنٹ نے, تو اس پہ محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کم کریں, کل کو خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ پھر ہمارے وہ کہیں گے کہ آپ نے منع کیا تھا. تو یہاں ہماری طرف سے یہ بات ہوئی کہ وہ سیکیورٹی کے لیے ہو نا, صرف لوگوں کو ایک پریشرائز کرنے کے لیے یا دہشت زدہ کرنے کے لیے تو نہیں. تو اس دوران خان صاحب نے ایک بات کی جو شاید بہت لوگوں نے نہیں سنی ہوگی, اور میں ساتھ تھا تو میں نے سنی. انہوں نے یہ کہا کہ اصل تھریٹ تو راستے میں ہے, کہ 4 گھنٹے جب سابق وزیر اعظم آتا ہے اور 4 گھنٹے یہاں سے واپس جاتا ہے, تو آپ اپنے سابق وزیر اعظم کو ایکسپوز کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو صرف عمران خان اسپیسیفک اس سارے ایشو کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ چیئرمین عمران خان ہیں تحریک انصاف کے, بٹ ہی از دا ایکس پرائم منسٹر آف دس نیوکلیئر اسٹیٹ, اینڈ دس واز دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ آرگنز that its ex-prime minister was attacked. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اللہ saved his life. بٹ آپ مجھے فریحہ ادریس صاحبہ آپ بتائیں, یا بریگیڈیئر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو اسٹیٹ آرگنز کی وہ ایمرجنسی ان میں نظر آ رہی ہے, وہ ارجنسی کہ میرے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے, وہ ملک جو پہلے ہی 2 سابق وزرائے اعظم اس طرح کے حملوں میں گوا چکا ہے, کہ اس کی سیکیورٹی کا بندوبست ہو, آپ اس کو بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں. اور ایک اور بھی چیز, پاکستان کا سابق وزیر اعظم ملک میں اپنے بدن پہ اس ملک کے لیے گولیاں کھا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ عدالت میں آ رہا ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں رائٹ, اب آپ نے 22 کیونکہ کروڑ سوال عوام کے پوچھا بریگیڈیئر 22 صاحب کروڑ سے. عوام کے چیف ایگزیکٹو کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی رائٹ, اس کی زندگی کی سینکٹیٹی نہیں ہے, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اتنی تو اس عہدے کو عزت دینا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے ویسے زخمی حالت میں کم از کم عدالت کے قریب آ میں سکے, ہمیشہ موونگ فارورڈ پہ عدالت کے جاتی ہوں. میں احاطے آئی کے ایم باہر ناٹ ون گاڑی آف سے دوز اتار کے جرنلسٹ ان کی جو زندگی بلا کو وجہ کی خطرے میں تنقید ڈال کریں, کے ویل لیکن چیئر پہ سر اٹھانا پڑا. ادھر ہی بیٹھ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں, آپ بھی شاید میرے شو میں ہوتے ہوں گے, یہی بات کہتی تھی پی ایم ایل این, ایگزیکٹلی جو آپ آج شکوہ کر رہے ہیں نا, اور صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی یہی بات کرتے تھے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ یہاں پہ ایکچولی اٹیک ہوا, سب کے سامنے ہوا. اس کے بعد کون سی سیریسنس تھی؟ جو علی صاحب کا شکوہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, یہ بات پہ میں خود بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایکس رہے ہیں, ان کو پوری سیکورٹی جو ان کو بلو بک میں دینی چاہیے, بلکہ ایکسٹرا اسٹوری بیکاز ہی واز اٹیکڈ, ہز لائف واز تھریٹنڈ, از اسٹل تھریٹنڈ. اور دے دو ہم کہ ورچوئل کانفرنس آپ کے سامنے ہے, اس میں وائی کانٹ ہی بی اپیئرڈ. آپ 4 گھنٹے لانا, 4 گھنٹے واپس جانا, اٹ از اے بگ سیکورٹی ہیزارڈ. اینڈ آئی ڈو ایگری کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہے. کل کو کوئی بات ہوگی تو دین دے ول ہیو ٹو اون دی رسپانسبلٹی. سیکنڈ بات دیکھیں, یہ جو عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ بہت غیر ذمہ دار تھی, یہ کبھی ایسے نہیں ہونی چاہیے.
آپ کی 100 چیزیں پرائم منسٹر، چیف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی، فورن منسٹر، پرائم منسٹر، بہت چیزیں آپس میں ڈسکشن کی ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ اوتھ بھی لیتے ہیں کہ میں غیر ضروری نیشنل سیکورٹی ایشوز جو ہیں یہ کسی سے میں کمیونیکیٹ نہیں کروں گا. تو آپ اگر انہوں نے کوئی ایک کٹ سی ایسے بات کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دی ہوگی، ہمارے پاس اکنامک کرنچ ہے اس لیے کہ 1200 ارب روپے کا 4 سال سے ہم اس پہ کرنچ لگایا ہوا ہے، اور ڈالر 110 سے 290 تک چلا گیا ہے. بٹ ون تھنگ ویری کلیئر، دیکھیں آپریشنل ریڈینس، آپریشن ٹریننگ، نو کمپرومائز. میں فوج میں رہا ہوں، ہماری یہ جو پروفیشنل تیاری ہوتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی ہے. ہمارے گاڑیوں میں ٹینک فل اور پیچھے کینس ریزرو جو اسپیسیفائڈ ہے میں بتانا نہیں چاہتا، دیر آلویز ریڈی. پھر ہمارے جو آپریشن وار ریڈینس ہے، وار ریزروز ہیں، کتنے مہینے کے ہیں. علی صاحب یہ آپ سے ایگری کریں گے اس پہ، وہ کہہ رہے ہیں میں وہیں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے بھی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں یہ ڈسکشن ہوئی ہے میرے خیال میں، آج تو کافی ٹی وی پہ چلتا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، لیکن اس کی بات ہوئی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے حامد میر نے بات کی ریسپانسبل، نسیم زارا نے کی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بیکاز آئی نو آپ ہمیشہ اپنے پرنسپل پہ ہی بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دوبارہ اگر کوشچن کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے آپ تو وہیں پہ تھے. یہ چلیں جو بھی بات چیت ہوئی جنرل باجوہ کی اور فارمر پرائم منسٹر کی، جو بھی بات چیت ہوئی فارمر پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سر جرنلسٹ کرتا ہے کرنے تھے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. دیکھیں کینڈیڈلی آپ بہت سی چیزیں آپ کو بھی، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، وہ آپ کر دیتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کچھ چیزوں پہ سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارا ملک اس وقت کافی ایک مخدوش صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. اکنامکلی ہم یعنی ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ ہمارا ملک 75 سال پہلے آزاد ہوا، اور جس ملک کے ساتھ ہم اکٹھے آزاد ہوئے وہ 500 ارب کے خزانے پہ بیٹھا ہے ڈالر کے، اور ہم 3-4 ارب پہ بیٹھے ہیں. ہم سے تو 3-3.5 سال کا سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران صاحب کی جماعت سے آپ پوچھیں 30-35 سال کا، بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں، ان کے بھی لوگ 30-35 سال یہ لوگ بھی بیٹھے رہے ہیں. ہم تو معصوم سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سارا توفق کرو ہماری طرف ہے. ہمارا بندہ گولیاں کھا کے بھی ویل چیئر پہ آ کے آپ کے ملک کے لیے اپنی قربانی دے رہا ہے. 22 کروڑ عوام کا لیڈر ہے. اوکے اس کا مجھے رانا صاحب جواب دیں گے. مجھے بریک پہ جانے ہیں، میں معذرت چاہتی ہوں کہ مخل ہوئی، لیکن رانا صاحب یہ سوال جو بگینے صاحب نے بھی کیا، جو علی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ڈو یو ایگری کہ سیکیورٹی دینی چاہیے خان صاحب کو، اننیسیسری رسک میں نہیں آنا چاہیے؟ یہاں پہ تو آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں. جب پی ایم وہ کرتی تھی پی ٹی آئی وہ بھی غلط تھا، آج آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس میں جو زخم لگے عمران خان صاحب کو، اس کو کہا گیا کہ 4 گولیاں لگی ہیں. دیکھیں اس پہ ابہام یا کامنٹری کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ عمران خان صاحب نے پرائیویٹ ادارے سے اپنا وہ اس کا میڈیکل لیگل کرایا، جو کہ ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سرکاری ہسپتال سے کراتے ہیں. تب پی ٹی آئی کی ان کی اپنی حکومت تھی، انہوں نے نہیں کرایا. رانا تو وہ صاحب پھر ایک ظاہر جگہ سی پہ بات ہے، انسیڈنٹ ہوا، گولیاں چلی، گولیاں لگیں، بندے مرے. اس سے یہ تو آپ سیاسی بیانات ہو گئے کہ 4 لگیں کہ 3 لگیں کہ 2 لگیں. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ 4 گولیاں لگیں، لیکن انہوں نے میڈیکل لیگل نہیں کرایا، جو لیگل طریقہ ہے کہ آپ سرکاری کسی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراتے ہیں. انہوں نے پرائیویٹ اپنے ہسپتال سے یا کہیں اور سے انہوں نے وہ اپنا رپورٹ دکھائی. اس سے ابہام پیدا ہوا. انہوں نے سکپ کیا جو لیگل پروسیس ہے، موجود ہے اس طرح کے وقوعوں کے اوپر. اگر وہ پروسیس فالو کر لیتے تو کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ کرتا، کوئی سیاست اس پہ نہ کرتا، کوئی اس کو اوپر گنجائش نہیں تھی کامنٹ کرنے کی. لیکن انہوں نے خود وہ لوپ ہول چھوڑا جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس پہ بھی اتنا ہی ابہام ہے. نہیں دیکھیں پلیٹلیٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ہے. پلیٹلیٹس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ روز پریس کانفرنس کرتی تھی جو ہیلتھ منسٹر ہے. نواز شریف صاحب حکومت پنجاب سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرتے تھے، وہیں سے رپورٹس بنتی تھی. شوکت خانم کا بھی جو ڈاکٹر ہے وہ ان کی سرکاری ہسپتال سے آ رہی ہیں میڈیکل رپورٹ. سرکاری ہسپتال سے عمران خان صاحب نے ابھی بھی جو ایکس رے یا جو بھی جمع کرائی رپورٹ وہ پرائیویٹ ہسپتال کی تھی. اس لیے پھر ان کے اوپر یہ اس پوائنٹ آف ویو پہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل کی رپورٹس ہی ڈالتے ہیں. سر اگر آپ لوگوں نے تکلیف گزری ہے، یو شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو انڈرسٹینڈ اٹ.
نہیں دیکھیں، میں یہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بھی بیماری کے اوپر جو ہے وہ سیاست یا کامنٹری نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو کلثوم نواز کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بھگتا، ہم نے تو یہ فیس کی چیزیں. لیکن جب آپ لیگل پروسیس کو سکپ کرتے ہیں تو اس پہ لوگ آج پھر عمران obviously خان پھر کے بات ویل چیت چیئر کریں پہ گے. آنے پہ مذاق کیوں اڑایا؟ اگر آپ نے کیا کہ بھگتا اور تکلیف کی ہوئی اور سمجھا، دیکھیں ہم نے اس وقت بھی بتاتا کنڈیم ہوں کیا تھا، ہم آج بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسا تاثر آ رہا ہے کہ وہ ویل چیئر سے سیاسی مفاد لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے کیونکہ وہ اوپر پی پلے ٹی آئی اراؤنڈ کے کرنا چاہ رہے چیئرمین ہیں. ہیں. اگر پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کی تکلیف نظر آئے گی، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی نظر آئے گی. یہ اب ڈویژن لائنز بن گئی ہیں پاکستان میں. نہیں دیکھیں، ہم دعاگو ہیں کہ وہ جلدی ریکور کریں، ان کو اللہ صحت دے عمران خان صاحب کو. لیکن آپ ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک، اگر آپ اپنی بیماری پہ، زخم پہ آپ سیاست کرنا چاہیں گے، اگر آپ قتل کے الزام دوسروں کے اوپر لگائیں گے تو پھر رائٹ. ریاکشن آئے گا نا.